أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا محبوب رب العالمين اللہ تعالیٰ دے پاک قرآن دے اندروں سورت یوسف دی پہلی 5 آیات تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام را تلک آیات الکتاب المبین یہ کتاب اس کے اندر کھلی نشانیاں ہیں انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون بے شک اساں نے انہوں نازل کیتا عربی زبان دے اندر اس نو پڑھو تاکہ تسی سمجھو نحن نقص علیک احسن القصص بے شک اس دے اندر اسی ایک قصہ اور احسن القصص یعنی تمام قصیاں تو
خوبصورت اور احسن قصہ بیان فرمانے کا۔ بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین، یہ قرآن جڑا تواڈی طرف نازل کیتا ہے تواڈے تو پہلے لوگوں دی تاریخ بیان کردا ہے۔ اور یاد کرو اس ویلے نو جدو یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ نو آکھیا اے میرے باپ میں ویکھیا ہے کہ 11 ستارے، ایک سورج اور چاند مینوں سجدہ کر رہے ہیں۔ تو آپ دے باپ نے فرمایا کیا بیٹے اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں دے سامنے بیان نہ کرنا، وگرنہ وہ تیرے تو حسد کرن گے، بے شک شیطان انسان دا کھلا دشمن۔ حضرات وقار، اللہ رب العالمین خالق کائنات نے ان آیات دے اندر حضرت جناب یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام دی گفتگو، یوسف علیہ السلام دا خواب بیان فرمایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس قصے نو، یوسف علیہ السلام نے واقعے نو احسن القصص فرمایا ہے۔ حالانکہ قرآن پاک دے اندر دیگر انبیاء کرام علیہ السلام دا بھی تذکرہ موجود ہے۔ جناب حضرت آدم علیہ السلام دا ذکر بھی موجود ہے، جناب نوح علیہ السلام دا ذکر بھی موجود ہے، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دا ذکر بھی موجود ہے، جناب اسماعیل اسحاق علیہ السلام، داؤد و سلیمان علیہ السلام، اور طویل دے نال حضرت موسیٰ علیہ السلام دا قصہ بھی موجود ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قصے نو یعنی یوسف علیہ السلام دے واقعہ نو احسن القصص یعنی بہت اچھا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ رب فرماندے نے نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین، ہم تم سے بہتر قصوں میں سے ایک قصہ بیان کرتے ہیں، اس واسطے کہ بھیجا ہم نے تمہاری طرف قرآن، اگرچہ بے شک اس سے پہلے تمہیں خبر نہ تھی۔ تو بعض علماء فرماندے نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قصے نو اس واسطے احسن القصص فرمایا ہے کہ اس دے اندر صبر جمیل دا ذکر ہے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام دی جدائی برداشت کر کے صبر کر دے رہے، اس واسطے اس نو احسن القصص آکھیا جائے۔ اور اس دے اندر عجیب و غریب اور نہایت ہی سبق آموز چیزاں نے جڑیاں انسان دے دل تے بہت زیادہ اثر انداز ہوندیاں نے، اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام دے واقعہ نو احسن القصص فرمایا۔ تو حضرات وقار یوسف علیہ السلام دا قصہ دیگر کتاباں دے اندر بھی، تورات و زبور و انجیل دے اندر بھی موجود سی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت یوسف نازل فرما کے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت یوسف علیہ السلام دے حالات زندگی تو آگاہ فرمایا۔ اور سورہ یوسف دے نزول دا سبب کی بنے دے بارے روایت دے اندر آتا ہے کہ ایک دن 7 یہودی حضرت فاروق اعظم دے کول آئے اور آ کے آپ دے نال بحث و مباحثہ کرنا شروع کر دیتا۔ یہودی کہنے لگے کہ ساڑی تورات تواڈے قرآن تو بہتر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، ساڑا قرآن تواڈی تورات تو زیادہ فضیلت والا ہے۔ تو یہودی کہنے لگے کہ ساڑی تورات دے اندر حضرت یوسف علیہ السلام دا قصہ موجود ہے، جبکہ تواڈے قرآن دے اندر
یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دا قصہ موجود نہیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سن کے رنجیدہ اور غمگین ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر آئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے عمر کی وجہ ہے آج پریشان نظر آ رہے ہو؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ اے معاملہ ہویا ہے۔ تو جدو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سارا واقعہ بیان کیتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متفکر ہوئے، فکر کی تھی کہ ساڑھے کول بھی حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہونا چاہیے تو اے اجے سوچو بچار ہو رہا سی تو اللہ تبارک و تعالی نے جبریل نو اپنے پیارے محبوب دی بارگاہ دے اندر بھیجیا اور فرمایا کہ اے پیارے عمر تسی پریشان کیوں ہوندے ہو؟ اللہ تبارک و تعالی نے پوری سورت یوسف نازل فرما کے اللہ تبارک و تعالی نے ساڑھے قرآن دے اندر بھی جناب یوسف دا قصہ بیان فرما چلا۔ تو ذرات عزیز وقار ایک قصہ بڑا دردناک ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام شہر کنعان دے اندر تشریف فرما نے اور ایتھے ہی عام مقیم نے اور حضرت یوسف علیہ السلام دی والدہ بی بی راحیل جنہ دا نام سی انہاں چو 2 بیٹے آپ نے پیدا ہوئے، باقی 10 بیٹے یعقوب علیہ السلام نے بڑے سن اور وہ اور بیوی سو پیدا ہوئے سن اور انہاں چو حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین یہ 2 سکے بھائی سن ماں دی طرفوں۔ تو بی بی راحیل جدو بنیامین دی ولادت ہوئی تو اس ویلے حضرت یوسف علیہ السلام دی عمر تقریباً 5 سال سی۔ تو آپ دی والدہ بنیامین نو جنم دین تو بعد انتقال کر گئیاں، وفات پا گئیاں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام اپنے 11 بھائیوں جو سب تو زیادہ خوبصورت اور حسین و جمیل سن اور حضرت یعقوب علیہ السلام میں آپ نو سب تو زیادہ پیار کر دے سن، محبت کر دے سن اور بنیامین چونکہ اجے چھوٹے سن اور وہ اپنی خالہ دے کول پرورش پا رہے سن تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک بہن سی وہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام دے نال بڑا پیار کر دیا سن۔ وہ ایک دن گئیاں اور یعقوب علیہ السلام نے عرض کر دیا نے کہ تواڈے کول رب دی بڑی دتی ہوئی اولاد ہے تو میرے کول اولاد نہیں، لہذا میں عرض کرنی ہے کہ اے یوسف چھوٹا ہے لہذا اے تسی مینوں دے دو تاکہ میں انہاں دی پرورش کروں۔ تو یعقوب علیہ السلام دی بہن یعنی یوسف علیہ السلام دی پھپھو آپ نو لے کے اپنے گھر چلی گئی۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام جڑے یوسف علیہ السلام دے نال بڑا پیار کردے سن، بڑی محبت کردے سن، آپ پریشان ہوئے، آپ دا دل ہر ویلے یوسف علیہ السلام نے ویکھن دے واسطے تڑپدا ہے تو آپ اپنی بہن دے گھر چلے جاندے نے اور جا کے یوسف علیہ السلام کو ویکھ کے آ جاندے اور اسی طرح روز بروز حضرت یعقوب علیہ السلام دی محبت یوسف علیہ السلام دے نال زیادہ ہوندی گئی اور ادھر پھپھو دی بھی اپنے بھتیجے دے نال محبت لا زوال ہوندی گئی۔ یعقوب علیہ السلام چاہتے نے کہ یوسف میرے کو رہن، آپ دی بہن چاہدیاں نے کہ یوسف علیہ السلام میرے کو رہن۔ تو جدو یہ معاملہ ہویا تو آپ دی بہن کہنے لگیاں کہ اس طرح کرو 8 دن یوسف نو تسی اپنے پاس رکھو اور 8 دن میں اپنے کو رکھ لیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس بات نو قبول کر لیا۔ 8 دن جناب یوسف علیہ السلام اپنی پھپھو دے کول اور 8 دن اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام دے کول رہنا شروع کر دیتا۔ ہن جدوں 8 دن
بہن دے کول ہوندے سن تو جناب یعقوب علیہ السلام دے دل دے اندر آپ دی بڑی تڑپ اور محبت جڑی ہے جوش مار دی رہندی سی، لیکن آپ صبر کردے سن اور 8 دن تو بعد حضرت یوسف کو اپنے گھر لے آندے سن۔ اسی طرح جدو حضرت یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام دے کول آ جانا تو آپ دی پھپھو جان پیچھے پریشان ہو جانا، اکیلیاں ہو جانا کہ چھوٹا بچہ 5 سال دی عمر ہے، میرے گھر دے اندر کھیلدا، میں دنے راتی انہاں دے ناز و نخرے اٹھان دی رہنی ہے، میرا دل لگا رہندا ہے۔ لیکن جدو 8 دن آپ نے یعقوب علیہ السلام دے کول آ جانا تو انہوں نے پریشان ہو جانا۔ تو حضرات وقار اسی طرح وقت گزرتا گیا تو ایک دن حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگے کہ اے میری بہن، ہن یوسف ذرا بڑے ہو گئے نے، لہذا میں چاہنا کہ انہوں واپس میرے کول ہی بھیج دیتا جائے۔ تو کہنے لگیاں چونکہ آپ نے بھی جناب یوسف علیہ السلام دے نال محبت سی، پیار سی، الفت سی، انس سی، تے عرض کر دیا نے کہ ٹھیک ہے اے ہفتہ جڑا انہوں میرے کو رہن دو تے پھر تسی انہوں لے آئے۔ تو سامعین وقار جدو حضرت یعقوب علیہ السلام 8 دن تو بعد حضرت یوسف علیہ السلام نو لین واسطے گئے تو آپ دی بہن دے کول ایک پٹکا سی جڑا آپ دے والد محترم حضرت اسحاق علیہ السلام دے کولوں اور انہوں جناب ابراہیم علیہ السلام دے کولوں ملیا سی۔ وراثت دے طور تے آپ نے وہ پٹکا جڑا ہے حضرت یوسف علیہ السلام دی کمر دے نال کپڑیاں دے اندر بن چھڑے، اور اس ویلے دی شریعت دے اندر ایک قاعدہ اور قانون اور کلیہ سی کہ اگر کوئی چور چوری کردا سی اور او دے کولوں مال برآمد ہو جاندا سی تے جدا مال ہوندا سی او اپنے کول اپنا غلام بنا کے رکھ لینا سی۔ تو آپ حضرت یعقوب علیہ السلام دی بہن نے یہ ہیلا کیتا کہ اگر یوسف علیہ السلام چلے گئے تے میرا تے دل نہیں لگنا، میرے واسطے مشکل ہو جانی ہے۔ اس واسطے انہوں نے یہ ہیلا کیتا کہ میں جناب یوسف علیہ السلام اپنے کو رکھا تے انہوں نے ہور کوئی طریقہ نظر نہ آیا، انہوں نے اے طریقہ اپنایا۔ تو جدو حضرت یعقوب علیہ السلام گئے لین یوسف علیہ السلام لے کے گھر آ گئے، تھوڑا وقت گزریا، چند گھڑیاں یا چند گھنٹے گزرے تو حضرت یعقوب علیہ السلام دی بہن بھی آ گئیاں اور آ کے کہنے لگیاں کہ میرا وہ پٹکا چوری ہو گیا ہے جڑا میرے والد نے مینوں دیتا سی وراثت دے اندر، لہذا او میں اپنا پٹکا دیکھن واسطے آئی ہاں کہ کیا یوسف علیہ السلام دے نال جڑے لوگ آئے نے وہ تے نہیں لے آئے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام دی پھپھو جان انہاں سارے لوگاں نو دیکھ دیاں حضرت یوسف علیہ السلام دے کول پہنچیاں تے فوراً آپ دے کپڑیاں چو پٹکا کھول کے کمر دے نالوں تے سامنے کر دیتا اور عرض کر دیا نے اے یعقوب تواڈے اے بیٹے یوسف نے ویکھو میرا پٹکا چوری کیتا ہے، اس واسطے ہن قاعدہ اور کلیہ اور قانون جیڑا ہے اے دے مطابق یوسف تواڈے کول نہیں بلکہ اپنی پھپھو دے کول رہے۔ حضرات وقار یوسف علیہ السلام حسن و جمال دے اندر بھی لازوال سن اور حسن اخلاق دے اندر بھی لازوال سن۔ عمر اگرچہ چھوٹی سی پھپھو دی خدمت بھی کردے سن، عمر اگرچہ چھوٹی سی اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام دی خدمت بھی کردے سن، اور جناب یوسف علیہ السلام دا چہرہ ہر ویلے چمکدا دمکدا رہندا سی، اور آپ دے چہرے جو حضرت یعقوب علیہ السلام نو اللہ تبارک و تعالی دا نور نظر آندا ہوندا سی۔ حضرات وقار جدو یہ معاملہ ہویا تو آپ دی بہن حضرت جناب یوسف علیہ السلام نو لے کے اپنے گھر چلی گئی۔ تو ہن حضرت یعقوب علیہ السلام بڑے شان نے، تو چند دن گزرے تو آپ دی بہن جناب یوسف علیہ السلام دی پھپھو جان دا وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام پھر جناب یوسف علیہ السلام اپنے کول واپس لے۔ وقت گزر رہا ہے، چند دن جدو گزرے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھے۔ وہ خواب کی سی اللہ دا قرآن بیان فرماندا ہے
اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين۔ حضرت یوسف علیہ السلام خواب ویکھدے نے، اللہ دا قرآن بیان کردا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب ویکھیا کہ 11 ستارے ایک سورج تے ایک چن مینوں سجدہ پیا کردا ہے۔ آپ نے خواب اپنے باپ دے سامنے بیان کیتا، ابا جی میں خواب ویکھیا ہے، چن بھی میرے سامنے سجدے پیا کردا ہے، سورج بھی میرے سامنے سجدے پیا کردا ہے، 11 ستارے بھی میرے سامنے سجدے پہ کردے نے۔ حضرات وقار جدو حضرت یعقوب علیہ السلام نے خواب سنیا، آپ نے فرمایا قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخواتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جدو خواب سنیا، آپ نے فرمایا میرے پترا اے اپنے بھائیوں نو خواب بیان نہ کریں، اے اپنے بھائیوں نو خواب بیان نہ کریں، اے خواب انہاں دے سامنے بیان نہ کریں، اگر اے خواب انہاں دے سامنے بیان ہو گیا او تیرے نال حسد کرن گے، او تیرے نال بغض کرن گے، او تیرے نال عداوت کرنا شروع کر دیں گے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک انسان دا دشمن شیطان ہے۔ اس واسطے حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اے میرے بیٹا اپنے بھائیوں دے سامنے اپنا خواب بیان نہ کریں، کیونکہ اللہ دے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام نگاہ نبوت دے نال ویکھ رہے سن، اگر یہ خواب حضرت یوسف اپنے بھائیوں دے سامنے بیان کرن گے، کیونکہ اس خواب دے اندر جو 11 ستارے نے اس تو مراد حضرت یوسف علیہ السلام دے بھائی نے، اس خواب دے اندر چن تو مراد آپ دی والدہ نے، اس خواب دے اندر سورج تو مراد آپ دے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام نے۔ اس واسطے حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اے میرے بیٹا اے خواب تو بیان نہ کریں، کیونکہ آپ جاندے سن اگر آپ نے خواب بیان کر دیتا تے آپ دے بھائی آپ دے نال دشمنی کرن گے، آپ دے نال حسد کرن گے۔ اس واسطے حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اے میرے پترا اے خواب اپنے بھائیوں دے سامنے کدے بھی بیان نہیں کرنا، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن دے اندر فرمایا وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اللہ زندہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت یعقوب علیہ السلام دیاں باتاں جڑیاں یعقوب علیہ السلام دے نال ہوئیاں، یوسف علیہ السلام دے نال ہوئیاں، یعقوب و یوسف دیاں، وہ اللہ نے اپنا قرآن بنا کے پھر پیارے محبوب تے نازل فرمایا اسی طرح رب نوازے گا تانوں اور تانوں ٹھیک ٹھیک باتاں دا علم عطا فرمائے گا۔ من تعویل الاحادیث اس تو مراد ہے کہ یعنی تانوں خواباں دی تعبیر دا اللہ علم عطا فرمائے گا اور اللہ تواڈے تے اپنا انعام پورا فرمائے گا۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے آل یعقوب تو پہلے حضرت ابراہیم اسحاق اور جناب حضرت ابراہیم اسماعیل اور اسحاق تے عطا فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالی علم و حکمت والا ہے۔ حضرات وقار جدو حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ میرے باپ نے مینوں اپنے بھائیوں دے سامنے خواب بیان کرن تو منع فرما چھڑیا ہے، اور بھائی چونکہ پہلے ہی اس بات تو بڑے پریشان سن کہ اسی اپنے باپ نو زیادہ فائدہ دے سکنے ہیں، دنیاوی معاملات دے اندر اسی ہر لحاظ دے نال اپنے باپ دی زیادہ مدد کر سکنے ہیں، لیکن اس دے باوجود
ساڈے باپ یعقوب علیہ السلام چھوٹے بچے یوسف علیہ السلام جڑے بظاہر نہ کوئی کام کاج کر سکتے نے نہ کوئی ظاہر کوئی فائدہ دے سکتے نے، حضرت یعقوب علیہ السلام انہاں دے نال پیار کردے نے، وہ پہلے ہی اس وجہ تو پریشان سن، اس واسطے حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا یوسف یہ خواب اپنے بھائیوں دے سامنے کدے بھی بیان نہیں کرتے۔ تو جیڑی آپ دی والدہ چونکہ حقیقی والدہ تے پہلے ہی وفات پا چکی سن، بنیامین دی جدو ولادت ہوئی اس ویلے حضرت یعقوب علیہ السلام دی زوجہ وفات پا گئی سن، تو دوسری بیوی حضرت یعقوب علیہ السلام دی حیات سی جدے جو دوسری آپ دی اولاد سی، تو حضرت یوسف علیہ السلام ایک دن اپنی ماں دے کول بیٹھے، جڑی دوسری ماں سی وہ دے کول بیٹھے تے گلاں گلاں دے اندر آپ نے انہاں دے سامنے اپنا خواب بیان فرمایا۔ حضرات دی وقار جدو انہوں نے اپنا خواب بیان کر چھڑیا تو انہوں نے یوسف علیہ السلام نے دوسرے بھائیوں دے سامنے یہ خواب جڑا ہے بیان کر چھڑیا، تو چونکہ وہ پہلے ہی حضرت یوسف علیہ السلام دے نال اس وجہ تو عداوت تے حسد رکھتے سن کہ یوسف علیہ السلام دے نال ساڈے باپ زیادہ پیار کرتے نے، زیادہ محبت کرتے نے، جدو خواب انہوں دے سامنے بیان ہویا تے انہوں دا حسد و بغض جڑا ہے پہلے دی نسبت بھی زیادہ ہو گیا۔ تے اللہ نے قرآن دے اندر بیان فرمایا اذ قالوا لا یوسف واخوه احب الى ابینا منا ونحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین، اور کہنے لگے انہوں دے بھائی البتہ یوسف اور وہ دا بھائی زیادہ پیارا ہے ساڑھے باپ نے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام اور بنیامین دے نال زیادہ پیار کرتے سن، اور بنیامین دی نسبت حضرت یوسف دے نال زیادہ محبت کرتے سن، اور کہنے لگے کہ اسی زیادہ قوت والے ہیں، اسی اپنے باپ نو زیادہ فائدہ دے سکنے ہیں، لیکن ہر ویلے ساڑھے باپ جڑے نے انہاں چھوٹیاں دی محبت دے اندر ہی گم رہندے۔ حضرات دی وقار انہوں نے جدو یہ معاملہ ویکھیا تو سارے حضرت یوسف علیہ السلام دے خلاف ہو گئے اور آپس دے اندر مشورہ کرنا شروع کر دیتا کہ ادا کی حل نکالیا جائے۔ اللہ دا قرآن بیان فرماندا اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ۔ او سارے بھائی آپس دے اندر مل کے مشورہ کرنا شروع کر دیتا، کوئی کہندا ہے انہاں نوں مار دیتا جائے، انہاں نوں قتل کر دیتا جائے، انہاں وچوں ایک جڑا سب تو بڑا سی او بولیا تے کہنے لگا نا نا انہاں نوں مارنا، کیونکہ مارنا بہت سنگین جرم ہے، کسے نوں نہ حق قتل کر دینا ہے بہت بڑا جرم ہے، لہذا انج کرنے انہاں نوں باپ تو دور کر دینے ہاں، انہاں نوں حضرت یعقوب علیہ السلام تو دور کر کے اے باپ بیٹے دے اندر جدائی کر دینے ہاں، یوسف علیہ السلام کو کسے ہور علاقے دے اندر بھیج دینے ہاں، اس وجہ تو یعقوب علیہ السلام دی انہاں دے نال جڑی محبت ہے وہ کم ہو جائے گی، اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام دی توجہ ساڈی طرف ہو جائے گی۔ حضرات وقار نہ کیا سی بعد پھر اللہ دی بارگاہ دے اندر توبہ کر لواں گے، توبہ استغفار کر کے اپنے باپ نو بھی راضی کر لواں گے، اپنے رب نو بھی راضی کر لواں گے۔ حضرات وقار و باہم مشورہ کر کے جناب حضرت یعقوب علیہ السلام دے کول آندے نے، اللہ دا قرآن بیان پیا کردا قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف والقاه في غیابۃ الجب یلتقطه بعض السیارة ان کنتم فاعلین۔ حضرات وقار آپس دے اندر مشورہ کر کے حضرت یوسف علیہ السلام دے واسطے اجازت طلب کرن واسطے حضرت یعقوب علیہ السلام دے کول آئے نے، آکے عرض کر دے بابا جی دیکھو موسم کتنا پیارا ہے، بہار دا موسم آ رہا ہے، کھیتاں دے اندر سبز آئے، جنگل دے اندر سبز آئے، ساڈا دل کردا سی جنگل دے اندر جائیے، اوتھے جا کے طرح طرح دے کھیل کریے، ساڈا دل کردا ہے اپنے پیارے بیٹے یوسف علیہ السلام نو بھی ساڈے نال بھیجو، اسی بھی انہاں نوں نال لے جا کے اپنے نال خید خون دے اندر شامل کریے، او ساڈا کھیڈنا بھی ویکھن، او ساڈے نال طرح طرح دے پھل بھی کھاون۔ حضرات وقار حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا
اے میرے بیٹے نانا میں حضرت یوسف علیہ السلام نو تواڈے کول نہیں بھیجاں گا، تواڈے نال کدے بھی جنگل بیابان دے اندر نہیں بھیجاں گا، اس واسطے میں نہیں بھیجاں گا کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف دے نال بڑی محبت کردے سن، بڑا پیار کردے سن، او پیار ایویں نہیں سن کردے، یوسف دے چہرے چوں انہاں نوں نور خدا ہر ویلے نظر آوندا رہندا سی۔ حضرت وقار حضرت یعقوب علیہ السلام نے جدو اجازت نہ دیتی وہ سارے چلدے چلدے حضرت جناب یوسف علیہ السلام دے کول آئے، آگے کہنے لگے پیارے یوسف اسی تواڈے بڑے بھائی ہاں، اسی تواڈے نال محبت کرنے والے ہاں، اسی تواڈے نال پیار کرنے والے ہاں، ساڈا دل کردا ہے کہ تسی آؤ ساڈے نال جنگل دے اندر آ کے کھیلو، ساڈا دل کردا ہے طرح طرح دے اوتھوں پھل کھاؤ، ساڈا دل کردا تسی بھی جنگل بیابان دی خوبصورتی آ کے ویکھو، بہار دا موسم بیان آئے۔ جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا میرے بھائیو تانوں پتہ ہے میرے باپ مینوں اجازت نہیں دین گے، او کہہ لگے جاؤ تسی جا کے اصرار کرو، تواڈے باپ تواڈے نال بڑی محبت کردے نے، تواڈے نال پیار کردے نے، جیڑا تواڈا باپ بیٹے دا پیار ہے اسے پیار نو ویکھدے ہویا سانوں امید ہے کہ جناب یعقوب علیہ السلام تانوں اجازت عطا فرما دیون گے۔ حضرات وقار حضرت یوسف علیہ السلام انہاں بھائیاں دی گل من کے اپنے باپ یعقوب علیہ السلام دے کول گئے نے، جا کے عرض کردے نے ابا جی مینوں اجازت دے دیو، میں بھی اپنے بھائیاں دے نال جنگل دے اندر جانا چاہنا وا، میں بھی سبزہ ویکھنا چاہنا وا، میں بھی طرح طرح دے پھل انہاں دے نال مل کے کھانا چاہنا وا، میں بھی انہاں دے نال سیر و تفریح کرن واسطے جانا چاہنا وا۔ حضرت وقار حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بیٹا میرا دل نہیں کردا تینوں اپنے آپ تو دور کراں۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام اصرار پہ کر دینے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے جدو ویکھیا میرا ننا بیٹا میں جدے نال جان تو زیادہ محبت کرنا بار بار اصرار پہ کردا ہے، آپ نے اپنے پیارے بیٹے یوسف علیہ السلام کو اپنی گود دے اندر بٹھایا، سار دے اندر اپنے ہتھاں دے نال تیل لگایا، کنگھی کیتی اور کنگھی کر کے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کو اجازت عطا فرمائی ہے، فرمایا میرے پیارے یوسف جا میں تینوں رب دی رضا واسطے جنگل دے اندر جان دی اجازت عطا فرمانا۔ حضرت وقار حضرت یوسف علیہ السلام اپنے باپ دے کولو اجازت لے کے اپنے بھائیاں دے نال چلدے پے نے۔ حضرت وقار جدو بھائیاں نے ویکھیا کہ جناب یعقوب علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام نے اجازت عطا فرمائی ہے، او پھر چلدے اپنے باپ دے کول آئے۔ رب دا قرآن بیان فرماتا ہے قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وإنا له لناصحون ارسله معنا غدا يرتب ويلعب وإنا له لحافظون۔ آگے کہنے لگے باپ ساڈا اعتبار کرو، اسی یوسف دے خیر خواہاں، انہاں نوں ساڈے نال بھیج دیو، اسی انہاں دا خیال کران گے، انہاں دی نگہبانی کران گے، انہاں دے نال محبت دے نال پیش آواں گے۔ حضرت وقار حضرت یعقوب علیہ السلام نے اجازت عطا فرما چھڈی۔ ہن سارے بھائی 10 دے 10 جناب یوسف علیہ السلام کو اپنے کندھیاں تے اٹھا کے لے جا رہے نے۔ اللہ دا قرآن بیان فرماتا قال انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اجازت دین تو پہلے فرمایا اے میرے بیٹیوں مینوں خطرہ ہے کہ تسی جدو میرے بیٹے نوں لے کے جاؤ گے تسی اوتھے کھیل کود دے اندر مشغول ہو گے، کوئی بیڑیا آ کے میرے بیٹے نقصان نو پہنچا دے، میرے بیٹے نو کھا نہ جاوے، نقصان نہ پہنچا جاوے۔ حضرت وقار 10 دے 10 بولے، کہنے لگے اے ساڈے باپ اسی 10 جوان پھر ساڈا کی فائدہ، اے ساڈیاں جوانیاں کس کم نے، اگر ساڈے ہوندیاں کوئی بیڑیا آ کے جناب یوسف علیہ السلام نو کھا جاوے اسی کدے بھی ایسا نہیں ہون دیواں گے، اسی حضرت یوسف علیہ السلام دی ہر لحاظ نال حفاظت کردے نظر آواں گے۔ جدو انہوں نے اجازت لے لی، حضرت جناب یوسف علیہ السلام نے اجازت مل گئی تو حضرت یعقوب علیہ السلام آپ ودیا کرن دے واسطے شہر دے دروازے تک آئے تے کوئی
حضرت یوسف علیہ السلام دے بھائی جڑے نے کدی کوئی اٹھا کے آپ نو کندھیاں تے چل رہا ہے، کدی کوئی اٹھا کے کندھیاں تے چل رہا ہے، کدی کوئی اٹھا کے تے اپنے کندھیاں تے بٹھا کے جناب یوسف علیہ السلام نو چل رہا ہے۔ حضرات وقار اس طرح چلدیاں جنگل دے اندر پہنچے، جدوں انہاں ویکھیا کہ ساڈے باپ دے اور ساڈے درمیان کافی فاصلہ ہو چکیا ہے اور ساڈے باپ ہن سانو نہیں دیکھ سکدے، انہاں نے حضرت یوسف علیہ السلام نو اٹھا کے زمین تے پٹک کے مارے۔ اللہ اکبر۔ جناب یوسف علیہ السلام دے نال جڑے محبت دے پیار دے وعدے کر کے آئے سن یعقوب علیہ السلام دے نال کہ اسی یوسف دے نال پیار کریں گے، انہاں دی نگہبانی اور انہاں دی رہنمائی کریں گے، جڑے باپ دے سامنے آپ نو اٹھا کے چل رہے سن، جدوں باپ دی اکھاں تو اوجل ہوئے تے اوہی بھائیاں نے جناب یوسف علیہ السلام نو اٹھا کے زمین تے پٹک چڑھے۔ اللہ دا قرآن قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبۃ انا اذا لخاسرون۔ جدو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ مینوں ڈر ہے کہ بھیڑیا کھا جائے گا، تے کہنے لگے کہ اسی ایڈی وڈی جماعت ہاں، 10 جوان ہاں، ساڈے ہوندیاں بھیڑیا کس طرح کھا سکدا ہے؟ حضرات وقار جدوں وہ باپ دے کولوں لے کے تے چلے گئے تو اللہ دا قرآن فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوا في غيابة الجب، اور جدوں چلے گئے اپنے باپ دی اکھاں تو اوجل ہو گئے، وہ اپنی چراگاہ تے جنگل بھی اباں دے اندر گئے تے انہاں نے جناب یوسف نو پہلے جڑے اپنے کندھیاں تے اٹھا رہے سن اٹھا کے زمین تے پٹک چھڈیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جدو ویکھیا کہ اے بھائی میرے نال پہلے محبت پہ کردے سن، ہن انہاں مینوں زمین تے اٹھا کے پھینک چھڈیا ہے، آپ بڑے بھائی دے کول جاندے نے، بھائی تسی باپ دے نال وعدے کر کے آئے سو، بڑے بھائی دی طرفوں بھی آپ نو تماچے پہ لگدے نے، چھوٹے کول جاندے نے، چھوٹے کولوں بھی مار پیندی ہے، درمیان والے کول جاندے نے، او دے کو بھی کسے بھی بھائی دے کول جاندے نے، ہر طرفوں جناب یوسف علیہ السلام نو مار ہی نظر آ۔ حضرات وقار وہ بھائی جڑے چند لمحے پہلے اپنے باپ یعقوب دے نال وعدے کر کے آئے سن، وہ سارے وعدے پسے پشت ڈال کے تے حضرت جناب یوسف علیہ السلام دے خلاف نظر آ۔ حضرات وقار جدو حضرت یوسف علیہ السلام نو لے کے وہ آگے تے انہاں آپس دے اندر پہلے ہی مشورہ کیتا ہویا سی کہ انہاں نو کسے تاریخ کنویں دے اندر ڈال کے تے اسی واپس چلے جاواں گے، آپے کوئی قافلہ آئے گا تے انہاں نو لے کے کسے ہور ملک دے اندر چلا جائے گا۔ حضرات وقار انہوں نے کسے نے قتل دا ارادہ کیتا، لیکن بڑا بھائی جس دا نام روایات دے اندر آندا ہے کہ یہودا ہے، اس نے کہا کہ نہ قتل نہیں کرنا، قتل بہت بڑا جرم ہے، بہت سنگین جرم ہے، اور نبیوں دی اولاد سی سنیا ہوئے گا کہ قتل بہت بڑا ظلم ہے، اس واسطے سے وہ کہنے لگا کہ نہ پھر بھی آخر ساڈا بھائی ہے، قتل نہیں کر دے، اس نے ایک تاریخ کنویں دے اندر سٹ دینے آپ پہ ہی اٹھے، دنیا تو چلا جائے گا، یوسف دی یعقوب تو جان چھوڑ جائے گی، اور اسی یعقوب علیہ السلام دی نظر دے اندر بعد وچ اچھے بن جائے گا۔ حضرات وقار جدوں ارادہ کر کے تے حضرت جناب یوسف علیہ السلام نو لے کے اس کنویں دی طرف چلے تے آپ دے کپڑے اتار لے، تو آپ دے باپ نے چونکہ پہلے ہی آپ دے گلے دے اندر یا بعض روایات دے اندر آتا ہے کہ آپ دے بازو دے نال حضرت ابراہیم علیہ السلام دا کرتا مبارک طویل بنا کے لٹکا چھڑیا سی، او کرتا جڑا حضرت ابراہیم علیہ السلام جدو آگ دے اندر جا رہے سن، اللہ نے جبریل دے ذریعے جنت دے اندروں حضرت ابراہیم علیہ السلام دے واسطے بھیجیا سی، او نسل دا نسل چلدا ہویا حضرت ابراہیم والا کرتا جناب یوسف علیہ السلام دے کول۔ حضرات وقار ادھر جناب یوسف علیہ السلام دے جسم مبارک نو رسی بن کے نیچے لٹکایا گیا ہے، اور آپ کنویں دے اندر جا رہے نے، آپ کنویں دے درمیان دے اندر پہنچے تے ایک بائی نے رسی کٹ چھڑی، ادھر جبریل علیہ السلام سدرہ تے موجود نے،
اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے جبریل میرے بندے دی مدد واسطے پہنچو۔ عرض کی تھی مولا کس بندے دی مدد واسطے؟ فرمایا فلاں علاقے دے اندر فلاں کنویں دے اندر میرا پیارا بندہ چھوٹی عمر دے اندر میری رضا دے واسطے تکلیفاں تے مصیبتاں برداشت کرنے واسطے آیا ہے۔ میں اپنا رب رحیم ہون دا وعدہ جڑا ہے وہ پورا کر دے ہویا او دی حفاظت فرماواں گا، لہذا تسی فوری طور تے کنویں دے اندر جا کے میرے پیارے یوسف دی حفاظت کرنی شروع کر۔ حضرات وقار حضرت یوسف علیہ السلام فوری طور تے آئے، آ کے پانی دی تہ تک پہنچن تو پہلے جناب یوسف علیہ السلام ایک پتھر دے اتے بٹھا چھڑیا، وہ پانی کھاری سی۔ جدو حضرت یوسف علیہ السلام اس کنویں دے اندر گئے، آپ دے قدم مبارک اس پانی دے نال مس ہوئے، اللہ تبارک و تعالی نے وہ دی کرواہٹ نو ختم فرما کے اللہ تبارک و تعالی اس کنویں دے پانی نو میٹھا فرما چھڑیا۔ حضرات وقار اللہ دا قرآن ہے کہ جدو حضرت یوسف علیہ السلام کنویں دے اندر گئے تے اساں یوسف علیہ السلام دی طرف وحی فرمائی وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ہم نے وحی کی کہ اے پیارے یوسف پریشان نہیں ہونا، ایک ویلا وہ آئے گا کہ تسی اپنے بھائیوں نو انہاں دی ساری کارستانیاں یاد کراؤ گے، انہاں دے سامنے بیان کرو گے، لیکن اس ویلے تانوں جان دے بھی نہیں ہوں گے۔ حضرات وقار اللہ تبارک و تعالی دے پیارے نبی حضرت یوسف علیہ السلام اس کنویں دے اندر کتنے دن رہے؟ بعض روایات دے اندر آندا ہے کہ آپ ایک رات اس کنویں دے اندر رہے، بعض روایات دے اندر آندا ہے کہ آپ 3 راتاں تے 3 دن اس کنویں دے اندر رہے۔ اس تو بعد آپ نو اللہ تبارک و تعالی نے اس کنویں تو خلاصی عطا فرمائی اور پھر آگے آپ دا سفر جاری ہے۔